السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ صحافی محمد نواز نے کہا، میرے بھائیوں سمیت میرا گھر مکمل طور پر بارشوں میں تباہ ہو گیا۔ میں رپورٹنگ جعفر آباد میں کرتا ہوں، جبکہ میرا گھر تحصیل فرید آباد صحبت پور میں ہے۔ اب نہ تو میری مدد جعفر آباد انتظامیہ کر رہی ہے، نہ ہی صحبت پور میں ایم این اے میر جان محمد خان جمالی حلقہ ایم پی اے میر سلیم خان کھوسہ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ لیار سے۔ شہید مراد کالونی ڈیرہ لیار کے رہائشی کونسلر محمد عالم کھرل کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا۔ شہید مراد کالونی کو بچانے کے لیے انتظامیہ فوری کٹ دے، کیونکہ سیلابی پانی سب کچھ بہا کر لے گیا، جبکہ اب باقی گھر تو محفوظ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ کور کمانڈر بلوچستان جنرل آصف غفور کی کوک اسٹوڈیو پر کنان یاری گیت گانے والے بلوچ فنکار عبدالوہاب بھگٹی سے ملاقات۔ کور کمانڈر بلوچستان جنرل آصف غفور نے ڈیرہ بھگٹی میں عبدالوہاب بھگٹی کو جب دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ سکے، گلے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ A1 سٹی ڈیرہ لیار کے رہائشیوں کا میاں نذیر احمد کی قیادت میں حالیہ بارشوں کے بعد مختلف اضلاع کا بارشوں اور سیلابی پانی ڈیرہ لیار کی A1 سٹی میں داخل ہونے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا نقصان ہوا، جس میں کافی لوگوں کے کچے مکانات گر گئے، گھریلو قیمتی سامان پانی کی نظر ہو گیا، لوگ بے گھر ہو کر بے سر و سامان روڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ A1 سٹی کے مکینوں نے جعفر آباد کے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیلابی بارش کو نکالنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ لوگ دوبارہ آباد ہو سکیں۔ انہوں نے کہا، A1 سٹی کے سیلاب متاثرین آج بھی در بدر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 10 دن پہلے وہ سڑکوں پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو ٹینٹ، راشن اور دیگر سامان فراہم کر کے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر پوری قوم یکجا ہو کر عملی طور پر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ منکیرا میں سینکڑوں لوگوں نے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر پہ اعتماد کرتے ہوئے دل کھول کر فنڈز دیے۔ منکیرا پریس کلب کے صدر سید وقار حیدر شاہ کی 3 سالہ اور 5 سالہ بیٹی اپنی جمع کی گئی رقم اپنے سمیت اور ملک بھر کے نامور سنگر ملک مشتاق شینا کے بچے بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر کے کیمپ پہنچ گئے۔ منکیرا تحصیل بھر سے سینکڑوں لوگوں نے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر پر اعتماد کرتے ہوئے فنڈ میں بھرپور حصہ لیا۔ مختلف ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے فنڈز دیے۔ منکیرا سے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر نے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آج تک 250 کے قریب راشن بیگز تیار کر لیے گئے ہیں۔ مزید بیگز تیار ہونے پر پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر متاثرہ علاقوں میں خود جا کر مخیر حضرات کی طرف سے دی گئی امانت حقدار تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق سٹی کے تاجر، سیاسی و سماجی معروف شخصیت، سابق امیدوار کونسلر سلیم امین چوہان کی رہائش گاہ امین کاٹیج محلہ فاروق آباد پر ممبر صوبائی اسمبلی عرفان اللہ خان نیازی ایم پی اے کی آمد پر محمد امین آصف چوہان، سلیم امین چوہان، اختر عاصم چوہان سمیت دیگر نے پھولوں کی مالا پہنا کر قائد مہمان عرفان اللہ خان نیازی کا استقبال کیا۔ محمد اصغر بھٹوال کی اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی عرفان اللہ خان ایم پی اے کی معروف تاجر، سیاسی اور سماجی شخصیت، سابق امیدوار کونسلر وارڈ نمبر 4 محلہ فاروق آباد دریا خان کے سلیم امین چوہان کی رہائش گاہ امین کاٹیج پر آمد۔ ان کے ہمراہ تحریک انصاف کے رفیق احمد خان نیازی، سابق سٹی دریا خان چیئرمین حاجی منصور خان نیازی، ڈاکٹر عمران خان نیازی اور دیگر تھے۔ سلیم امین چوہان کی طرف سے عرفان اللہ خان اور نیازی گروپ کے دوستوں، وارڈ نمبر 4 کے عوام، ووٹر سپورٹر کے احساس میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران عرفان اللہ خان
نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں سلیم امین اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وارڈ نمبر 4 میں ضمنی الیکشن میں ہماری کامیابی کے لیے ووٹ مانگے اور بھرپور کیمپین چلائی، ہمیں وارڈ نمبر 4 سے بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا۔ ہم ان کا اور ان کی ٹیم سمیت پورے حلقے پی پی 90 کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے بھاری مینڈیٹ سے حلقہ پی پی 90 میں کامیاب کروایا۔ میں علاقے کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں، انشاءاللہ جلد علاقہ میں جدید سہولیات کی فراہمی، تعمیر و ترقیاتی منصوبہ جات کا پروگرام شروع ہو جائے گا، حلقہ کی محرومیت کا خاتمہ کر کے دم لوں گا۔ عشائیہ پروگرام میں شامل مولانا منظور اکاشا، غلام علی انصاری، نظام الدین چشتی، بٹ محمد رضوان انصاری، تسلیم جاوید، حاجی خلیل سمیت کثیر تعداد میں علاقے کی عوام نے شرکت کی۔ پروگرام کی آخر میں محمد امین آصی چوہان، سلیم امین چوہان نے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔